بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے آج اس کے لیسن نمبر 3 میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6 اور 7 پڑھتے ہیں، اور گرامر میں آج ہم ضمائر متصلہ جن میں ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا اور ہا سیکھیں گے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6 اور 7 پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 6 ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ اب ہم لفظی ترجمہ سیکھتے ہیں۔ اہدی نا 2 ٹکڑوں سے ہے، ایک ہے اہدی اور دوسرا ہے نا۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھا، جیسے کہتے ہیں نا اردو میں بھی خط مستقیم، سیدھی لائن، اور استقامت کہتے ہیں کسی راستے پر آپ قائم رہیں، ادھر ادھر اس سے ہٹنا یا مڑنا نہیں، بلکہ اسی راستے پر قائم رہیں۔ استقامت قائم رہنے کو کہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ الصراط اور المستقیم، ظاہر جب الصراط کے شروع میں ال ہے تو المستقیم کے شروع میں بھی ال ہونا ہے، یعنی خاص راستہ ہے۔ اور یہ ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جب عربک میں کسی لفظ کو عام سے خاص کرنا ہو اسم کو، تو اس کے شروع میں ال کا استعمال ہوتا ہے، جیسے دا کا عربک میں ہے، جیسے دا کا انگلش کے اندر ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی کہ زندگی کے ہر کام میں اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا اور اسی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو ہدایت ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے پہلی لازمی جو شرط ہے، پہلا قدم ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہ مسلمان ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، نماز کے بعد کے کاموں کے اندر ہمیں اللہ کی رہنمائی کی اور ہدایت کی ضرورت ہے۔ کاموں کے دوران، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں کے ساتھ، کلاسز کے اندر، حتیٰ کہ موبائل استعمال کرتے ہوئے بھی، اور شیطان کے وسوسوں کے وقت بھی، گویا کہ ہمیں ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تو مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، اے اللہ تو مجھے ہدایت والا راستہ دکھا اور اس راستے پر چلا۔ اب جب ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، تو پہلے ذرا اس بات کو جان لیتے ہیں کہ ہدایت کہاں سے ملے گی اور پھر ہم ہدایت کو کیسے حاصل کر پائیں گے۔ سب سے پہلی بات ہے ہدایت قرآن کریم کو سمجھنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کی کتاب کہا ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ ھدی للناس، یہ قرآن کریم سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے جو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، تو اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ قرآن کریم میں ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ ہو، اور قرآن کریم کی سمجھ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث رسول اور سنت رسول کا ہمیں علم ہو۔ تو گویا کہ ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ذرا ہر ایک اپنے بارے میں سوچئے کہ جب اللہ سے ہم نے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم،
اور اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا کہ وہ ہدایت قرآن کریم سے ہے۔ ذرا سارے تصور کریں کہ قرآن کریم کو ہدایت کی غرض سے آج تک سمجھنے کے لیے کتنی دفعہ ہم نے کوشش کی ہے۔ ہر نماز میں جو کچھ بھی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہدایت کا تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ہدایت ہے، اور جب بھی اس کو پڑھیں گے، جب بھی اس کو سنیں گے تو اس میں ہدایت کا پہلو ہمارے لیے ضرور موجود ہوتا ہے۔ اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش ہی نہ کروں تو کیا میں نے ہدایت کی قدر کی ہے؟ ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے۔ اس لیے ہر نماز یاد دہانی ہے کہ قرآن کریم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اے اللہ، اس نماز کے بعد آج میں جو کچھ بھی کروں تو اس میں میری ہدایت فرما۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم سورۃ الفاتحہ کی اور اس کے ساتھ تعوذ کو ملا کر 12 عادات سیکھیں گے۔ آج ہم اس کی مناسبت سے عادت نمبر 10 ہے ہر کام میں اللہ سے ہدایت مانگنا، یعنی صحیح راستہ مانگنا اور اس پر چلنے کی توفیق مانگنا۔ ہر کام میں جو بھی کام کریں اس میں اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگتے رہیں۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط، وہی لفظ پر دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، صراط راستہ، صراط راستہ۔ الذین، الذین ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو تقریباً 1080 مرتبہ یہ لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا، الذین، الذین ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو انعمت، انعام کیا تو نے، جیسے اردو میں انعام اور نعمت ہم استعمال کرتے ہیں، تو انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، علیہم، ان پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہاں تک دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے یا یہاں تک جو ہم نے پڑھا اس حصے سے ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ جب یہ بات ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے، جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کن لوگوں پر انعام کیا، اور دوسری بات ہے کہ اللہ نے ان پر انعام کیوں کیا، آخر انہوں نے ایسے کون سے کام کیے ہیں کہ جن کاموں کی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر انعام کیا ہے، تاکہ ہم بھی وہ عمل، وہ اعمال، وہ کام کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر یہ انعام کیا ہے۔ آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم بھی یہ دعا سمجھ کر اللہ سے مانگ سکیں اور ہم اس راستے کو اپنانے کی، اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم انبیاء کا راستہ دیکھتے ہیں، اور اس وقت ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں۔ آپ نے یہ بہت سارے کام کیے جن میں سے امت کے لیے ضروری اہم 4 کام ہیں۔ سب سے پہلا کام عمل ہے، دل کے اعمال ہیں کچھ، اور کچھ پریکٹیکلی وجود سے کیے جانے والا اعمال ہیں۔ اور دل کے اعمال کیا ہیں؟ جیسے ایمان، اخلاص، اللہ رب العالمین سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر بھروسہ، توکل، اخلاص، یہ سارے اعمال کس کے؟ دل کے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو دل کے اعمال ہی اصل بنیاد ہوتے ہیں۔ اور جیسے دوسرے اعمال، یعنی عمل سے کیے جانے والے اعمال، جیسے نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، پہلا کام عمل ہے۔ دوسرا ہے زندگی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اب ذرا اپنا اپنا جائزہ لیتے ہیں، کیا یہ 2 کام، پہلا عمل والا اور دعوت والا، ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور تیسرا کام تزکیہ کرنا، یعنی پاک کرنا لوگوں کے عقیدے کو، اعمال کو، اخلاق کو، اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کرنا، اور پھر ان کی جگہ پر اچھی چیزوں کو لانا۔ اور قرآن کریم ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اور چوتھا کام ہے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، برائی سے روکا، خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکامات پر، اللہ کے احکام پر عمل کروایا۔ اب ناظرین، ذرا سارے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ 4 کام میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا،
اور اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم انبیاء کے راستے پر چلتے ہیں. اور اگر نہیں کر رہے تو پھر فوراً پلان کیجئے کہ میں نے کیسے یہ سارے کام کر رہے ہیں. اس کے بعد صدیقین کا راستہ. صدیق وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی ہر بات کو سچ مانا اور کسی بھی بات میں شک اور شبہ نہیں کیا اور ساری زندگی پھر اسی کی دعوت دیتے رہے. اور ایک بہترین مثال ہمارے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی ساری ان کا ساتھ دیا، انہی باتوں پر عمل کیا. اور پھر دوسری مثال ہے صدیقین کے حوالے سے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی بات ہم تک پہنچے، ہمارا دماغ اس کو مانے یا نہ مانے، اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آئی ہے تو وہ بالکل درست ہے، جیسے معراج کے واقعے کے حوالے سے. اور اس کے بعد شہداء ہیں. شہید وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر عمل سے یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس نے جو بات مانی تھی اسی کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے رہے اور اسی خاطر اس نے اپنی سب سے قیمتی ترین چیز یہاں تک اپنی جان بھی قربان کر دی. اور شہید ایک فوج، ایک اجتماعیت، ایک ٹیم کا حصہ ہوتا ہے. آپ بھی اجتماعیت کا حصہ بنیے اور مل کر کام کیجئے. اور اس کے بعد صالحین ہیں. صالحین کیا مراد ہے؟ صالحین یعنی نیک لوگ جو برائیوں سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور پھر مشکلات پر صبر کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں پر ڈٹے رہتے ہیں. یعنی انعام پانے کے لیے ہمیں یہ کام کرنے ہیں، ہم ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں گے. ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، پھر اس کام کی دعوت دینی ہے لوگوں کو، اور دوسرے ساتھیوں کو، دوسرے لوگوں کو، اپنے گھروں کو، معاشرے کے اندر سے غلط چیزوں کو نکالنا ہے اور ان کی جگہ پر پاک چیزوں کو لانا ہے. اور جہاں تک ہو سکے، جتنا ممکن ہو، نیکی کا حکم دیتے رہیے اور برائی سے منع کرتے رہیے. آئیے پہلے میں اپنا احتساب کرتے ہیں کہ آیا کیا ہم یہ کام کر رہے بھی ہیں یا نہیں کر رہے. انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے یہ کام کرنے ہمارے لیے ضروری ہے. عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے نمونے کے لوگوں کے، اچھے ماڈل کے لوگوں کے طریقے پر چلنا اور ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا اور ان کے جیسا عمل کا پلان بنانا اور اس پر عمل کی کوشش کرتے رہنا. ترجمہ کیجئے. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ جو گمراہ ہوئے. غیر، نہ، نہیں، اس کے علاوہ، ما سوائے، مختلف معنی، جیسے غیر مسلم، مسلمانوں کے علاوہ. المغضوب، جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ رحمان یہ ایک پیٹرن ہے بولنے کا، رحیم پیٹرن ہے بولنے کا. ایسے مظلوم، یہ جو پیٹرن، مظلوم، مفعول، مغضوب، مفتوح، یعنی جس پر مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا، اور مغضوب جس پر غضب کیا گیا. علیہم، علی کا مطلب پر اور ہم کا مطلب ان، علیہم. ولا الضالین، وا کا مطلب اور، لا نہیں. تقریباً 1687 مرتبہ یہ لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے. ضالین، ضال واحد ہے، جیسے ضلالہ، ضلالت، گمراہی، ضال گمراہ ہونے والا، اور ضالین اس کی جمع ہے. ضال کی جمع ضالون بھی ہے اور یہاں پر ضالین استعمال ہوئی ہے. المغضوب علیہم، اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا ہے جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے. وہ ہے کہ مغضوب کون ہے؟ جو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم ہو جائے. لیکن ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں جن جن چیزوں کے بارے میں علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم ان پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سوچیے اگر کسی سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا غضب اگر کسی شخص پہ ہو جائے، اس کا انجام کتنا ہی برا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ہم اکثر دنیا میں کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح بننا چاہتے ہیں، یا اس کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرح لباس اس کی طرح پہننا چاہتے ہیں، چال ڈھال اس کی طرح کی اپنانے چاہتے ہیں. دیکھ لیجئے کہ کیا وہ لوگ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں.
اور ضالین وہ ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں یا صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں، یہ جاننے کی پرواہ بھی نہیں کرتے، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس چیز کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے انہیں، اور صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، اور نہ تو وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ناظرین کہ قرآن کریم میرے اور آپ کے گھروں میں پڑا ہو اور ہم لوگ گمراہیوں کے اندر بھٹکتے پھرتے ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے قرآن کریم کو سیکھنا آسان کر دے، اور اس کے لیے پلان کیجئے اور وقت نکالیے اس کے لیے۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر اس کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو پہلے اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس آیت کریمہ کی مناسبت سے آیت نمبر 12 ہے، برے ماڈل اور نمونے کے لوگوں سے دور رہنا اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے بچا۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ غیر نہ المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم نہ غضب کیا گیا ان پر، ولا الضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، اور اس میں بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں حمدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں پر دیکھیے ذرا، اس سے پہلے جو تین باتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ تینوں خالصتاً اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صرف اللہ کے لیے مالک یوم الدین۔ اب یہاں پر آگے تقسیم ہو گیا ہے، ایاک نعبد، عبادت اللہ کے لیے، و ایاک نستعین، تو اللہ نے کیا فرمایا، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میں اس میں بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ انسان سب اپنے لیے مانگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یعنی یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بھی نماز پڑھیں یا جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو اس حدیث کو ضرور ذہن میں رکھیے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سورۃ الفاتحہ پہ پڑھیے اور اسی طریقے سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تھا سبق کا پہلا حصہ۔ اب ہم اپنے سبق کے دوسرے سے قواعد، آج اس میں ہم ضمائر متصلہ سیکھیں گے۔ ضمائر جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، ضمائر سے مراد یہ ہے جس کو ضمائر متصلہ ہوں یا منفصلہ، یعنی اسم کی جگہ پر وہ استعمال ہوتے ہیں کسی کے نام، اور اس میں ان کا استعمال کہ ضمائر منفصلہ جو ہوتے ہیں وہ اسم کی جگہ پر، جیسے پروناؤن ہی، شی، دے، وی، آئی، وی، اس طرح استعمال ہوتا ہے، اور جو ضمائر متصلہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لفظ کے ساتھ، یعنی اسم یا فعل یا حرف کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور آخر میں آتے ہیں، اور وہ کسی کی ملکیت، بسا اوقات پوزیشن اس کی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ملکیت کس کی طرف جا رہی ہے، اور کہیں پہ وہ ایز اے آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، آبجیکٹ پروناؤن جیسے فعل کے ساتھ لگ کر آتے ہیں۔ تو آج ہم مؤنث کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، ہیا، تو گویا کہ ہیا جو ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نے ہیا کی جمع سیکھنی ہے، اور ہیا کے بعد جو مخاطب مؤنث کے لیے اور جمع کے سیکھنا ہے۔ البتہ جو متکلم کے ہیں، مؤنث ہو یا مذکر، ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے مذکر کے لیے استعمال ہے انا اور نحن، اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے انا اور نحن، اور یہ پہلا لفظ ہم سیکھ چکے ہیں۔ وہ ہے کہ ہم نے صرف 3 سیکھنے ہیں الفاظ، یہ جو جمع مؤنث غائب ہے، واحد مؤنث مخاطب، جمع مؤنث مخاطب، یہ ہمارے لیے نئے ہوں گے، اور اس کا بہت آسان طریقہ کار ہے۔
کہ جہاں پر ہم نے مذکر کے لیے آخر میں ہم یعنی میم ساکن کا استعمال کیا تھا، وہاں پر ہم نے نون مشدد اور زبر کا استعمال کرنا ہے. جیسے ہم تھا تو ہم سے ہننا، میم ساکن ہے تو ہم، اس کو یہ جمع مذکر غائب کی پہچان ہے، اور اس میں آپ نے ہننا لگا دیں گے تو جمع مؤنث غائب ہو جائے گا، یعنی میم ساکن کو نون مشدد سے بدلنا ہے. اور جہاں پر انتا تا استعمال ہوا ہے تو مؤنث کے لیے بس تا کی جگہ زیر لگا دیں گے، زبر کی جگہ پہ زیر لگا دیں گے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں انتم میں بھی آخر میں میم ساکن ہے تو اس میم ساکن کو نون مشدد سے بدل دیں گے تو انتن نہ ہو جائے گا. تو بہت آسان ہے. آئیے ذرا ہم اس کو دہراتے ہیں. ہیا ہننا، ہیا ہننا. اب ہم کو ہم نے میم ساکن کو نون مشدد سے بدلنا ہے. ہیا ہننا، ہیا ہننا. انتی انتن، انتی انتن. اور انا نحن، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مذکر اور مؤنث کے لیے متکلم کے ایک ہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ہیا ہننا، ہیا ہننا. انتی انتن، انا نحن. ہیا ہننا، انتی انتن، انا نحن. گویا کہ صرف 3 اس میں ہمارے لیے نئے الفاظ ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ ہننا، انتی، انتن. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں. ہیا وہ عورت، ہننا وہ سب، یعنی بائیں ہاتھ سے اشارہ تو وہ سب عورتیں. انتی آپ، انتن آپ سب، انا میں، نحن ہم سب. اب ساتھ عورت یا عورتیں نہیں کہہ رہی کیونکہ ہم بائیں ہاتھ سے اشارہ جو کر رہے ہیں تو اسے دماغ کو پتہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے مراد مؤنث کی ہے. ٹھیک ہے. اور جب بائیں سائڈ پہ جا رہا ہے تو مؤنث غائب ہے، 3rd person ہے، سامنے ہے تو مخاطب ہے، اور اپنی طرف ہے تو متکلم ہے. اب ہم ضمائر متصلہ کا استعمال سیکھتے ہیں. تو ضمائر متصلہ کے اندر بھی بس 3 الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ضمائر متصلہ کو رب کے ساتھ ملا کر سیکھا ہے. پہلے اس کو دہرا لیتے ہیں اور پھر سیکھتے ہیں مؤنث کے ساتھ. ربہ ربہم، ربک ربکم، ربی ربنا، ربہا. یہ ربہا ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. اس میں بھی بس 3 الفاظ آپ نے سیکھنے ہیں، یاد رکھنے ہیں. پہلا ہے، اس میں اصول بالکل وہی ہے جو ہم نے ضمائر منفصلہ میں سیکھا ہے کہ جہاں پر مذکر کے لیے میم ساکن تھا آخر میں، اس کو نون مشدد سے بدلنا ہے، اور جہاں پر کا تھا اس کو کی یعنی زیر سے بدلنا ہے. بالکل وہی ہے جو ہم نے ضمائر منفصلہ میں سیکھا ہے. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ربہا ربہن، ربہا ربہن، ربہا ربہن. ربکی ربکن، ربکی ربکن. ربی ربنا، ربی ربنا. ربہا ربہن، ربکی ربکن، ربہا ربہن، ربکی ربکن، ربی ربنا. اب ہم ترجمہ کریں گے. تو ربہا اس کا رب یعنی اس مذکر کا رب، اور ربہا اس کا رب یعنی اس عورت کا رب. ربہا اس کا رب، ربہن ان سب کا رب یعنی ان سب عورتوں کا رب. ربکی آپ کا رب، ربکن آپ سب کا رب. ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب. ربہا اس عورت کا رب، ربہن ان سب کا رب. ربکی آپ کا رب، ربکن آپ سب کا رب. ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب. یہ تھا آج کا سبق. تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھ اور سکھائے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ سب کو الحمدللہ اس بہترین سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے. پہلے اس انتخاب پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ سے یہ دعا کیجیے کہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ الخیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.